السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام عابد سلمہ ہے۔ میں JJC چندگیری کالج سے ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ناصر کاظمی کی غزل۔ تو ناصر کاظمی جو ہے BCom BBA کے سلیبس میں BCom BBA کے نصابی کتاب ادب و فن کے نصاب میں شامل ہے۔ تو ہم ناصر کاظمی کی اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ان کا تھوڑا سا تعارف جانیں گے۔ تو جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں، یہ تصویر جو دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ ناصر کاظمی کی ہے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ 8 دسمبر 1925 عیسوی یعنی انبالہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ناصر بچپن ہی سے کافی ذہین تھے۔ زیادہ پڑھائی نہ کرنے کے باوجود بھی ان کا نتیجہ جو ہے بہت اچھا نکلتا تھا۔ ناصر کاظمی دراصل کیا ہے، وہ تقسیم ہند کی وجہ سے انہیں ہندوستان سے پاکستان جانا پڑا۔ تو پاکستان اپنے والد اور والدہ کے ساتھ گئے تھے، لیکن کچھ حادثات کی وجہ سے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو والدہ کے ساتھ یہ پاکستان پہنچتے ہیں۔ اور پاکستان پہنچ کر ان کی والدہ کے کچھ زیورات ہوتے ہیں، انہیں بیچ کر فروخت کر کے ان کا گزارا چلتا ہے۔ تو اس طرح وہاں جا کر یہ اوراق اور ہمایون اوراق وغیرہ رسالوں کے ایڈیٹر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، ناصر کاظمی آل انڈیا ریڈیو میں بھی کام کرتے ہیں۔ پھر ان کی شعری تصانیف جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہی پہلی بارش، دیوان، برگنے، سر کی چھایا، نشاط خواب اور ایک مضامین کا مجموعہ ہے خشک چشمے۔ تو اس طرح ناصر کاظمی جن حالات میں ان کی شاعری شروع ہوئی ہے، اس کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ناصر کو تقسیم ہند کی وجہ سے دراصل ہندوستان سے پاکستان جانا پڑا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ تقسیم ہند کا جو سانحہ پیش آیا، اسے ہم سانحہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مطلب ایک عظیم پیمانے پر لوگوں کی آبادی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ ہندو لوگ ہندوستان آ رہے تھے اور مسلمان لوگ پاکستان جا رہے تھے۔ تو پتہ نہیں کتنے بے گناہوں کی جانیں گئی اس میں، اور کئی بچے یتیم ہوئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئیں، کئی لوگوں کے گھر لوٹ لیے گئے۔ اس طرح سے لوگوں کی ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، خون خرابہ ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں سے شاید ناصر کاظمی بھی ان ساری چیزوں سے واقف تھے اور انہوں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تو کیا ہے، ناصر کاظمی کو جب یہ ساری چیزوں کا مطالعہ کیا تھا انہوں نے حقیقی طور پر، تو ان کے جذبات بھی ابھر آئے اور انہوں نے غزلیں لکھنا شروع کر دیں۔ تو آج جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ غزل دراصل اسی موضوع پر مبنی ہے۔ کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ ناصر کاظمی یعنی جو بھی اپنے وطن سے انسان جس طرح ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر افسوس کا مقام کہ شاعر کا وطن ہندوستان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، انہیں ایک دوسرے وطن جانا پڑا۔ تو کہہ رہے ہیں کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں۔ شہر ستمگر وہ اپنے اس وطن کو بتا رہے ہیں، کیونکہ ان پر ستم کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وطن سے جدا ہو کر کسی اور ملک میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں اگر ہمیں یہاں سے پھول لے جانا نصیب نہ ہو، خوشیاں لے جانا نصیب نہ ہو، تو شاید ہم پتھر ہی لے کے جائیں گے، رنج و غم ہی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہ کچھ اس طرح اس شعر میں بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا شعر ہے، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔
تو کہہ رہے ہیں یہ جو سفر ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، کافی مشکل سفر ہے، اور یہ کڑی جیسے یہ سفر ایسا ہے جیسے کڑی دھوپ میں کوئی سفر کر رہا ہو، سخت سے سخت دھوپ میں جیسے کوئی سفر کر رہا ہو، تو یہ کچھ اس قسم کا سفر ہے۔ اس لیے کیا ہے اس سفر کا آسانی سے کٹنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اب ہم اگر سر پہ ہمارے سایہ ہو، یہ سفر آسان ہونا چاہیے ہمارے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے یار یعنی یہاں اپنا وطن کو وہ یار بتا رہے ہیں، اپنے دوست کے خیال کی چادر تان کے کیا کریں گے؟ ہم اس سفر کو کاٹیں گے۔ رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، تھوڑی سی خاک کوچے دل بر ہی لے چلے۔ اب ہمیں کیا ہے، کوئی نہ کوئی چیز نشانی کے طور پر جب ہم سے کوئی ہمارا قدیم دوست جدا ہو رہا ہے یا ہم کسی سے جدا ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی نشانی ان کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں رنجے سفر کی کوئی نشانی تو پاس ہو، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ یار کا جو خیال ہے اسے چادر کے طور پر اپنے سر پہ سایہ بنا کر یہاں سے چلیں گے۔ یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی، یہ کہہ کے چھیڑتی ہے ہمیں دل گرفتگی، گھبرا گئے ہیں آپ تو باہر ہی لے چلیں۔ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے ناصر کاظمی کا دل گرفتہ ہے، یعنی اپنے وطن کے خیالات میں اس کی جدائی میں جو ہے یہ دل گرفتہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ہمیں دل گرفتگی کیا کہہ کر چھیڑ رہی ہے؟ آپ گھبرا گئے ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو باہر لے کے جائیں گے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے وطن کا جو خیال ہے اس سے ہم باہر آ کر رہیں گے، لیکن یہ چیز جو ہے شاعر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور آخری شعر میں کہہ رہے ہیں اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ جس سفر میں، جس جگہ میں لوگوں کا دل نہ ہو، ان کی مرضی نہ ہو، تو وہاں خوشیاں بھی نہیں ہوتی، جہاں خوشیاں نہ ہوں وہاں روشنی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں جس شہر میں ہم پہنچے ہیں یہ شہر بے چراغ ہے، بے چراغ یعنی یہاں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی خواہش نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنے کی۔ تو اس لیے اس شب فراق کو یاد کر رہے ہیں، اس شب کو یاد کر رہے ہیں جس شب میں وہ اپنے وطن سے جدا ہو رہے تھے، اور اس رات سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ارے تو کہاں بھٹکی پھرے گی، تجھے تو اب ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے تجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم اپنے گھر لے کے جائیں گے، اپنے گھر لے کے جائیں گے مطلب تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اس طرح سے ناصر کاظمی اپنے جذبات کا اظہار اس غزل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ غزل سمجھ میں آئی ہو۔ تو یہاں پر کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنز بنائے ہم نے، جیسے ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا، ناصر کاظمی کی پیدائش کب ہوئی، اور خافیہ کس کو کہتے ہیں، یا پھر کون سا مجموعہ کلام ناصر کاظمی کا ہے یا نہیں ہے، اور ناصر کاظمی کی پیدائش کہاں ہوئی۔ تو مجھے امید ہے کہ جو سیشن ابھی آپ نے سنا ہے اس کے بعد آپ اسے بخوبی ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہو۔ یہیں پر ہم کیا کریں گے، اس کلاس کو ختم کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔